اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسول کریم سلام علی المرسلین. تمام قارئین و سامعین کو ناظرین کو سلام. مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ جب جتنے ہم نے اب تک یہ ویڈیو بنائے ہیں اس میں ہمیشہ صلاۃ والسلام علی رسول کریم سلام علی المرسلین کہتا ہوں. آج تک کسی نے مجھ سے سوال یہ نہیں کیا کہ آپ درود کیوں نہیں پڑھتے. یعنی ہمارا جو گروپ ہے وہ اور اس کے علاوہ الحمدللہ کئی ہزار لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھئی آپ درود نہیں پڑھتے. تو آج ہم جو ہیں اصل میں اس درود کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس درود شریف میں پڑھتے کیا ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں اور کس لیے پڑھتے ہیں. یہ 3 سوال ہیں. درود شریف کیا ہے، اس درود شریف میں ہم پڑھتے کیا ہیں، اور تیسرے سوال اس درود شریف کو پڑھتے کیوں ہیں. یہ 3 سوال لکھ لیں آپ. درود شریف وہ جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس درود شریف کی بات ہو رہی ہے. ہم اس درود شریف کے ایک ایک حصے پر گفتگو کریں گے اور جائزہ لیں گے انشاءاللہ. ان تینوں سوالوں کے جواب دیں گے جو بھی میں نے دہرائے. ہم نے محسوس یہ کیا کہ ہم سورہ صفات کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. سورہ صفات کی جو آیات میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا دیکھ لیں، یہ 8 آیات ہیں اور ہر آیت ایک جملہ ہے. اصل میں بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے. اب سورہ صفات کی آیت نمبر 79، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین. اس کا ترجمہ بہت چھوٹا سا ہے، نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں. پھر اس سے آگے آپ 108 لے لیں. میں کیا کہتے ہیں رضوان بھائی؟ اس کی جی ملت پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم. اچھا ہاں، اس میں 109 ہے، سوری. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سلامتی ہو ابراہیم. آگے کہا اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الْآخِرِينَ فِي الْآخِرِينَ. کیا مطلب لکھا اس کا؟ ہم نے اس کی ملت پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو سلام بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلام جو ہے تمام جہانوں میں جہاں بھی جو شخص ہے وہ ان پر سلام بھیجتا ہے. تمام جہان میں فی العالمین لفظ استعمال کیا ہے 79 کے. یعنی جس رسول کا بھی نام لیا ہے، بلکہ تمام رسولوں کے ساتھ بعض بعد میں اس طرح آتا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اسی زمانے میں نوح علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ سلام بھیجا گیا، بلکہ ہم نے کیا کیا کہ ان کی اس عظمت اور ان کی قدر اس قدر ہم نے بڑھائی کہ تمام عالمین کے اندر ان کو وہ سلام بھیجتے ہیں. اچھا یہ کون سے عالمین ہیں بھائی؟
جہاں سب لوگ جو ہے سلام بھیج رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک عالم تو ہمارا ہے، جی اور لفظ اللہ تعالیٰ نے عالمین استعمال کیا، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ عالم ہے، ایک سے زیادہ دنیا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ دنیا ہے تو اس میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ مخلوق ہے، پھر خواہ وہ انسان کی مخلوق ہو چاہے وہ غیر انسانی مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ جتنے بھی عالمین ہیں وہ سب ان کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا زبردست بات! پھر آگے 109 میں اللہ تعالیٰ فرمائے اس طرح ابراہیم کو زندگی کے ہر مرحلے میں سمتی نصیب ہوتی رہی ہے۔ اچھا وہ کیوں ہوتی رہی ہے؟ سلام اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور سلامتی بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمام عالموں میں ان کے اوپر سلام ہوگا۔ وہ کیوں؟ آخر کیوں؟ نام لے رہے ہیں نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اور ایک اور نام بھی لے رہے ہیں جو ہم بہت کم جانتے ہیں، الیاس علیہ السلام۔ آخر یہ سلام کا سلسلہ اتنا بڑا رکھا ہے، آخر کیوں؟ بھائی ایک دفعہ سلام کہہ دیا، انسانوں کی جو دنیا ہے انہوں نے سلام کہہ دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے کیا کیا کہ جتنے عالمین ہیں ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان پہ سلام بھیجتی ہیں۔ سلام کے معنی تو جانتے ہیں نا، سلام ایک دعا ہے، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، خوشحالی کے ساتھ رہیں، حفاظت کے ساتھ رہیں۔ سلام کے معنی یہ ہو، ہم کرتے نا السلام علیکم، ہم جانتے کہ ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا ہے اصل میں۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، تمام آیات کے اندر تمام نبیوں کے نام لیے گئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی رسول اور انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تمام مشکلات کے باوجود اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی پوری اور تمام صلاحیتوں علم تجربے سے مکمل۔ میں وہ سوال پھر دوہرا دوں کہ سلام اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور تمام عالمین کیوں بھیج رہے ہیں بھائی؟ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، ان سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مشکلات و پریشانیاں ہونے کے باوجود ان کے مخصوص کارنامے اور کامیابیاں رہی تھی۔ ہم کچھ واقعات جو ہے آخری رسول محمد رسول اللہ سلام علیہ کے بارے میں تھوڑے سے جانتے ہیں، بہت زیادہ نہیں جانتے، بہت زیادہ جب جانیں گے جب ان کی پوری سوانح حیات پڑھیں گے، تو جب لائف ہسٹری پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کتنی مشکلات ان کے ساتھ ہوئی۔ ویسے کافی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ ہم سب زبانی طور پر ایک دوسرے سے سنتے رہے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا مشکلات ہوئی تھی۔
لیکن یہ مشکلات صرف آخری رسول محمد رسول اللہ سلام اللہ علیہ پر نہیں ہوئی، بلکہ اس سے زیادہ مشکلات اس سے پہلے نبیوں پر ہوتی رہی ہیں، اور وہ اپنی پوری صلاحیت، پوری تجربے، پورے علم کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابندی کرانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، آپ تاریخ اگر پڑھیں کہ ان میں سے کوئی بھی رسول ناکام نہیں ہوا۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اسے لکھ لیں، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور آپ خود پڑھیں تو آپ ثابت کر دیں گے خود ہی کہ تمام انبیاء اکرام فرام آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری رسول محمد رسول اللہ سلام اللہ علیہ، ان میں سے کوئی بھی نبی، کوئی رسول ناکام نہیں ہوا، سب کامیاب ہوئے۔ لیکن کامیابی ایسی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ بعض انبیاء کرام کو اپنے گھر سے مخالفت شروع ہوئی، جو بہت مشکل بات ہے۔ سگا بیٹا، منقوہ بیوی مخالفت کر رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ جس سینٹر میں بیٹھے ہیں، اس سینٹر میں لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہوں تو سینٹر سے باہر آپ کے لیے کتنی مشکلات ہوں، سوچنے والی بات ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، اور بیوی مخالفت مستقل کر رہی ہے۔ لوگ جو ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے جب کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور اللہ نے بتایا کس طرح بنتی ہے، کس طرح اس کو جوڑا جائے گا، اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس مذاق سے انہیں اتنی تکلیف نہیں جتنی تکلیف اپنے بیٹے اور بیوی سے ہو رہی ہے کہ وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ گھر سے کوئی سپورٹ نہ ہو تو پھر آپ سب سے زیادہ مشکلات میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام ان مشکلات سے گزرے لیکن کامیاب رہے۔ یہ سننے میں کتنی آسانی سے باتیں اور کہنے میں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں آسانی سے آپ سن بھی رہے، لیکن جب آپ اس میدان میں اتریں کہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، تو جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نا، ذرا اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی وزیرن ہو گئی، زندگی گھٹ گئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا سوسائڈ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت کچھ سنا ہے، پڑھا بھی ہے، آپ اندازہ لگائے موسیٰ علیہ السلام، یعنی ٹکر کس سے ہو رہی ہے؟ اڈاپٹڈ فادر سے۔ اور وہ اڈاپٹڈ فادر کہتا ہے میں نے تجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، تیری تربیت کی ہے، تیری ضروریات پوری کی ہیں، تو آج میرے مقابلے میں میری حاکمیت کو قبول نہیں کر رہا۔ آپ سوچو، اب باپ بیٹے میں اگر یہ لڑائی ہو جائے تو زندگی کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ ساری پاور باپ کے پاس ہے،
ساری قوت باپ کے پاس ہے، سارے ذرائع باپ کے پاس ہیں. بیٹا تو نہتا ہے، لیکن اللہ نے چوز کر لیا اور کہا کہ بھئی اب ہم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہارے اوپر ایک فرض ہے، وہ یہ کہ اب ہماری حاکمیت جو ہے وہ تم قائم کر کے دکھاؤ. اور وہ اللہ جو دکھائی بھی نہیں دیتا. کتنی مشکل ہوتی ہوگی، سوچیں آپ. میں تو حیران ہوں. ہمارے گھر کے اندر بہن بھائی بھتیجے بیوی سالے سے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص بھی مخالفت کرے آپ کی بات کا، چاہے وہ گھریلو معاملات ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو ان انبیاء کرام پر زندگی میں کتنی مشکلات پیش آئی، لیکن انہوں نے اپنے علم، تجربے اور ہمت اور ایمان کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے. اور بھاگے نہیں وہ سے. حکمت کو پورا اچھی طرح سمجھا کے کھڑے رہے کہ نہیں، تمہاری حاکمیت کچھ بھی نہیں ہے، حاکمیت اس کی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو آپ یہ سوچیں اتنی مشکلات کے بعد زندگی کتنی تنگ رہی ہوگی. بعض نبیوں پر تو اس قدر مشکلات ہوئی کہ ان کو 2 وقت کھانے کے لیے بازار جانا بند کر دیا تھا ان کا، کہ آپ نہیں جا سکتے. سوچیں. اور ان کا قصور وہ لوگ بھی بتاتے کہ تم اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتے ہو، اس سے انکار کر دو، بس باقی سب ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں میں کیسے انکار کر دوں، میں نے تو اپنے کانوں سے جو سنا ہے اور جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس کا انکار کیسے کر دوں. اور دلیل یہ بھی ہے کہ تمہیں جس نے پیدا کیا اس کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے بجائے تمہارے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری حاکمیت ہو اور جس نے پیدا کیا اس کی حاکمیت قائم نہ ہو. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے مشکلات. چنانچہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھائی ہارون علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. اور یہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر مصائب سے نجات بھی دلوائی. 115 پڑھیں اور انہیں اور ان کی قوم کو ایک جان کا مصیبت سے نجات دلائی. کیا زبردست بات کہی ہے. اور زندگی کی سیدھی راہ اور توازن بدوش راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ 118 ہے. اس پوری صورت میں یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں وہ آیت بن گئے ہیں. چنانچہ 119 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی داستان حیات کو بھی ہم نے آنے والوں کے لیے عظمت کا باعث بنایا اور موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. 119 کیا لفظ استعمال کیا؟ موسیٰ اور ہارون پر کیا ہو؟ کوئی بولے؟ سلامتی. سلام ہو، جس کی معنی ہمیں بھی دہرا چکے ہیں اچھی طرح. آیت نمبر 123 دیکھیں.
الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. اور 124 دیکھ لیں، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو. اس ہستی سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اچھا، ہم زیادہ تر تمام اور نبیوں کے نام کافی جانتے ہیں، لیکن الیاس سلام علیہ کے بارے میں بہت کم ذکر ہوتا ہے. وہی کہ اس نے پورے قرآن میں ان کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے، اور وجہ اس کی ہے کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل میں سے نبی تھے. یہودیوں پاس صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں تھے، اس کے بعد بہت رسول آتے رہے. ان میں سے ایک الیاس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام کا یعنی ذکر جو ہے یہ سورہ الصفات میں 123 کے اندر ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام میں سورہ نام نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 85 میں ذکر آیا. بس 2 جگہ ذکر کیا ہے، لکھ لے. سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں آیا ان کا ذکر، اور سورہ صفات یعنی 37 میں 123 میں آیا. تو حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی جگہ آیا ہے، سورہ صفات میں اور سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں. اللہ تعالیٰ سورہ صفات کی آیت نمبر 131 دیکھ لے. چھوٹے سے یہ سب جملے ہیں اصل میں. 131 ہم اسی طرح ان لوگوں کو ان کے حسن عمل کا بدلہ دیا کرتے ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. 130 ہے اصل میں 130. اچھا 130 میں ہے الیاس کے تذکرے کو ہم نے آنے والوں کے لیے موجب عبرت اور موجد بنایا، وہ بھی امن و سلامتی کا پیغمبر تھا. اور ہم اسی طرح ان لوگوں کے حسن عمل کا بدلہ دیا کرتے ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں. اچھا، یہ سلام جو ہے تمام نبیوں پہ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، سب کے نام لے کر. سلام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا اس میں کیا سبب؟ سورہ احزاب 33 ہے، آیت نمبر 56. یعنی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں سبق دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو. تم بھی ان کی سلامتی، ان کی حفاظت، ان کی زندگی میں بہتری کے لیے دعا تم بھی دعا کرتے رہو. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہے. ابھی پڑھیں گے ہم 56، اس لیے میں نے اس کو 56 کہا تھا. میں اس میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کریں. جی، ہو سکتا ہے یہ سوال آخر میں کروں شاید بہتر ہو، لیکن سوال میرا یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو یہ انبیاء ہیں یہ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، یہ گزر چکے ہیں، سب انبیاء جو نا گزر چکے ہیں. چلے سوال کر لیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ مطلب جب سلام بھیجے تھے وہ دعا تو نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ سے دعا تو نہیں کریں گے، وہ سلامتی بھیج رہے ہیں، یعنی وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں نا انبیاء کی. تو وہ کہ جو یہ آیتیں آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام نوح مرسلین، ہاں وہ دیکھ کہ وہ انہوں نے سپورٹ کی ان کی، اللہ تعالیٰ نے، وہ دعا تو نہیں کرتے اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے سامنے تو ہے نہیں انبیاء،
تو ہم اگر اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں سلام علی جو بھی ہوں، تو اس کا کچھ مجھے لاجیکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ تو اب ان کو تو سلامتی مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کی ان کی مشن میں. تو اگر ہم کہیں یا نہ کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا اس پہ قل کہ آپ کہو، اور اگر کہا ہوتا قل سلام علی المرسلین کہ آپ کہو، تو پھر بھی میں سوچتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ تو اب انہوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا، وہ چلے گئے ہیں، تو ہم کیوں کہیں سلام علی المرسلین؟ کیا فرق پڑتا ہے ہمارا کہ ہم کہیں یا نہ کہیں؟ اصل میں سوال یہی کرنے والا تھا تو اوکے، آپ نے سوری سوال کر لیا، اس سوری. لیے بھی ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. تو ہاں، یہ میرے سوال ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں قرآن جو ہاں، ہے یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے اپنے 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 آپ کے لیے کہ ہم کس طرح اس زندگی میں ہم رہیں. بالکل تو اس میں ہم جو انبیاء گزر گئے ہیں ان کو ہم ان کے بارے میں کہیں سلام علی محمد، سلام علی نوح، اس سے ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اور تو اس میں ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ گائیڈ یہ ہمیں انسٹرکشن دیں گے کہ یہ کہو؟ کہنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ صحیح بالکل ہمیں یا سوسائٹی میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بالکل صحیح. جی یہ سوال اچھا ہوا آپ نے کر دیا میری جگہ، کیونکہ یہ میں سوال کرنے والا تھا اپنے سامعین سے اور قارئین سے کہ ان کا تو اللہ تعالیٰ نے انتقال ہوا، چلے گئے، حتیٰ کہ آخری رسول آیا وہ بھی چلے گئے. تو یہ پوری سورت کے اندر تمام نبیوں کے اوپر سلام بھیجو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے جبکہ وہ موجود نہیں ہے؟ بہت صحیح سوال ہے. تو جواب کون دے رہا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے. نہیں، فرحان دے رہے ہیں جواب. بہت اچھی بات. یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ جو پروفٹس آئے اتنی انہوں نے اسٹرگل کری اس دنیا میں، اور اپنے اس اسٹرگل کے باوجود وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. تو ایک طریقے سے اللہ ہمیں لرننگ ایکسپیرینس کے لیے بتا رہا ہے کہ جب آپ قرآن پہ یا اس پہ دین پہ عمل کرتے ہو تو ایسی آپ کے سامنے مشکلات آئیں گی، ہو سکتا ہے اسی لیے. ہاں، اصل بات تو ہمارا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ اس پورے صورت میں وہ یہ کہ دیکھو وہ بیان کریں موسیٰ پہ یہ مصیبتیں آئیں، نوح علیہ السلام پہ یہ مصیبتیں آئیں، یعقوب علیہ السلام پہ یہ مصیبتیں آئیں، ایوب علیہ السلام پہ یہ مصیبتیں آئیں. تو اب تم سوچ لو کہ اس میدان میں تم آ گئے ہو تو تمہیں ان مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اور تم سامنا کر لو گے تو ہماری طرف سے یہ گارنٹی ہے. میں ابھی حکایت ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حکایت ہماری طرف سے گارنٹی ہے کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم حفاظت تمہاری کریں گے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تم ہمارے مقصد کو، ہمارے مشن کو سپورٹ کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. اس لیے جو سورہ احزاب 33 کی 56 کھول لے، اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اصل سارا جواب اس کے اندر ہے. میں یہ بتا دوں، میں نے اس مضمون کو تیار کرنے کے لیے جو حوالے ہیں وہ یہ کہ میں نے تفہیم القرآن جلد 4 جو علامہ مودودی صاحب کی ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد 4 جو علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، اور تیسرا حوالہ جو ہے وہ غلام احمد پرویز صاحب کا جو ہے مفہوم القرآن جلد 100. ان حوالوں سے میں نے مضمون تیار کیا تھا. تو سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 میں لکھتے ہیں کہ یہ قوانین و ضوابط اس لیے دیے گئے ہیں تمہارے معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے اور نوع انسان کے لیے نمونہ. جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ان قوانین کی اطاعت سے تمہیں خدا کی نصرت اور اس کی کائناتی قوتوں کی تائید حاصل رہے گی.
یہی تائید النصرت تمہارے نظام کی مرکزی شخصیت خود رسول کو بھی حاصل تھی. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ذکر وہ درود کا نہیں آ رہا اس میں. 56 جو ہم پڑھیں یا ایھا الذین کا 56 ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے علماء نے بھی لکھا یہ کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم زندہ ہیں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسول کرتا رہا ہے محمد سلام علیہ آخری رسول، کیونکہ تم آخری رسول کی امت ہو تو جو رسول کرتا رہا ہے اب تم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور جب تم یہ کرو گے تو اس طریقے سے رسول کا جو مشن تھا اس کی سپورٹ ہے. اگر تمہیں رسول سے پیار ہے، اگر تم اس کی عزت کرتے ہو، اگر تم نے اس کی بات مان لی ہے تو تمہیں جس طرح رسول نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے اوپر مکمل طور پر گزاری تھی اب تم بھی اسی طرح گزارو، اور یہ اس طرح ان کے مشن کی سپورٹ بھی ہو جائے گی، گو کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. اور تم اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو جس طرح ہم نے اس پر سلام بھیجا، سلامتی بھیجی، حفاظت کی، ہم اسی طرح تمہاری کریں گے. یہ ہے 56 کا مطلب، اسی طرح ہم تمہاری کریں گے. ہمارے یہاں یہ عام ترجمہ یہ ہے کہ تم رسول کے اوپر سلام بھیجو، بس یہ تمہارا فرض یہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا مشن تھا آپ مشن کو اختیار کر لیں. ہم ان کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں، ہم تم پر بھی بھیجیں گے، تمہاری بھی حفاظت کریں گے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اس مشن میں. اصل بات یہ ہے. کہتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو تم اگر ایمان لے آئے ہو، تم نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا کہ اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنا ہے، اس کی قائم کرنا ہے، ہم نے ان پر بھی سلامتی بھیجی ہے، ان کی بھی حفاظت کی ہے، ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے. لفظ سلام استعمال کیا ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ. ہمارے عام ترجمہ یہ کہ بس کیا اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، تو اس سلام کو ہم درود کے ترجمہ کیا ہے، وہ درود بھیجتے ہیں. اور اگر تم ایمان لے آئے ہو اور اس مشن کو اختیار کیا ہے تو پھر تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلام اور درود بھیجا کرے گا. اور دوسری چیز جو ڈسکشن سے ایک سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں نا، سلام بھیجنا، بار بار سلام بھیجنا، یہ تو نسبتاً بہت ہی آسان کام ہے نا، بجائے اس کے کہ اس مشن کو جی بالکل لے کے آگے چلنا وہ تو بہت ثقیل کام ہے. اور اس طرح سے سلام بھیجنے میں یہ بھی ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی شفاعت ان کی حاصل کریں گے زیادہ سے زیادہ، جتنے زیادہ سے زیادہ سلام بھیجے ہوں گے. میرے خیال میں وہ ایزی آپشن ہے جو بتایا گیا ہے، چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ چیز ہے، غلط ہی سمجھ نظر آتا ہے بالکل. یہ میرے خیال میں.
ٹھیک، بلکہ ہم عام آدمی کے لیے اس کے انتقال کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مغفرت کی کرتے ہیں. مغفرت کی. تو ہم یہاں لفظ سلام کو مغفرت ہی کر لو کہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں کہ ان کی مغفرت ہونی چاہیے. اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو حفاظت کی ہے، ہم نے مدد کی ہے ان کی. یہ بات تو اچھی طرح سمجھنے کی، اس میں بہت زیادہ ترجمے جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. لیکن 3-4 حوالوں کے بعد میرے سامنے میں آیا کہ کہہ رہا ہے قرآن. چنانچہ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ہم وہ 3 سوال جو شروع میں نے کیے اس کے جواب سے پہلے یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں یہ کریں گے کہ ہم ڈائریکٹ ان 3 سوالوں میں سے سوال اٹھائیں گے اور جواب دیں گے، اور ہم اس پر آئیں گے کہ جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، اس کے ایک ایک جملے کا جائزہ لینا کہ یہ مطلب کیا ہوا اس کا. اس میں ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ کافی نہ ہو تو ہم اگلے ہفتے اس کی بات کر لیں گے مکمل، لیکن کریں گے انشاءاللہ. اب ہم اس مضمون کی طرف آ گئے ہیں اور میری زندگی سلامت رہے، حفاظت رہے تو میں اس کو میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. میں ان تاریخی حوالوں سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ یہ قرآن کے اعتبار سے جو درود پڑھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں. یہ جس طرح سے بھی بنایا گیا ہے اس میں لفظ درود جو ہے قرآن میں درود لفظ کہیں نہیں آیا ہے جہاں تک میری نالج ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. اس کی بیس کہاں سے بنی اس کی طرح بنائے گا. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. تو سوال ہے اور جواب دیں گے انشاءاللہ. آج کی محفل جو ہے الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ المبین. أفلا يتدبرون القرآن